अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादे अलीम मज़हरल अजाइब तजिदहु औनन लका फिन नवाइब कुल्ल हम्मिन व गम्मिन सयंजली बे अली। करबलाए मौला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मरकज़ी ज़मीन जिसमें आप लोग आने के लिए तड़प रहे हैं, या रब हर एक को ये सआदत नसीब हो, करबो बला की सबको ज़ियारत नसीब हो। आइए करबलाए मौला की तरफ रुख करके खड़े हो जाइए, सीने पर हाथ रख लीजिए, दिलों की धड़कनों को फ़िदाए तुराब इब्न अबू तुराब अलैहिस्सलाम करने की नीयत से आइए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा की शहादत का पुरसा पेश करते हैं और मौला की बारगाह में तसलियत पेश करते हैं। आइए सलाम पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मुमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन, अस्सलामु अलैका या इब्ना फातिमत ज़हरा सय्यिदत निसाइल आलमीन व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन नहार वला जअलहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौला या अबल फ़ज़लिल अब्बास या इब्ना अमीरिल मुमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन अल मुतीअ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मुमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़तीअल कफ़ैन, अस्सलामु अलैका या हिजाब ज़ैनब, अस्सलामु अलैका या बाबल हवाइज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करबलाए मौला की पाक सरज़मीन पर आपकी खिदमत आलिया में खुशामदीद अर्ज़ करता हूँ। जिस तरीके से आप जानते हैं आज सफ़रुल हुज़्न की 13 तारीख़ है और 1442 हिजरी है और इसके साथ साथ 1 अक्टूबर है। अक्टूबर की पहली तारीख़ 2020 है
खुदावंद मुताल की बारगाह के अंदर शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह से आपसे मुखातिब होने का शरफ़ नसीब फरमाया, और आप खुश नसीब हैं कि आपके दिलों के अंदर मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ठाठे मारता हुआ समंदर है। दुआ करूँगा खुदावंद मुताल आपको जल्द करबलाए मौला में आकर ये अरबईन का मौसम, अरबईन की हवाएँ, अरबईन की फ़ज़ाएँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में मौला की शहीद होने की तसलियत ताज़ियत पेश करने के लिए आप इस्तेमाल करें, और यहाँ पर आकर इन फ़ज़ाओं में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए उन सिसकियों, उन आहों, उन गिरिया और उन बुका की सदाओं में आपकी आवाज़ें भी मिलें, जिन सदाओं को सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने दुआ फरमाई है। और जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की दुआ हमेशा आपके शामिल हाल रहे। जिस तरीके से जानते हैं हमारे प्रोग्राम की किस्त नंबर 348 है, और हमारे साथ मौजूद हैं शायर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम सैयद सखावत हुसैन सखावत साहब मीरपुर सिंध से। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। किबला कैसे हैं? करम मौला का एहसान है, या अली मदद। मौला अली मदद, सलामत रहें, आबाद रहें। करबला मौला की सरज़मीन पर, मुक़द्दस सरज़मीन पर आपकी मोहब्बत भरी आवाज़ गूंज रही है। चाहूँगा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से अल्लाह हमारे मोमिनीन के दिलों को मुनव्वर फरमाइए। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मिन अव्वलिद दुनिया इला फनाइहा व मिनल आखिरा इला बकाइहा। इतनी अजीम सआदत के लिए ज़रिया बनने पर मैं आप लोगों का मशकूर हूँ। किबला आप जिन जिन लोगों ने भी इस ज़िक्र आले मोहम्मद की महफ़िल में मुझे किसी भी तौर से जो भी हवाला बना, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, इलाही अल्लाह ताला उन्हें आबाद रखे, इलाही और अल्लाह ताला आपकी काविशों को मौला हुसैन अलैहिस्सलाम सैयद शुहदा मौला गाजी और शुहदाए करबला आपकी काविशों को मकबूल व मंजूर फरमाए। सलामत रहें। तो ये एक बहुत बड़ी सआदत है। 2010 में मैं हाजिर हुआ था और उसके बाद बड़ा अरसा हो गया, और आज डायरेक्ट मौला ने एक वसीला मुहैया किया है कि अपनी आवाज़ पहुंचा सकूं बारगाह सैयद शुहदा तक और शुहदाए करबला तक। सुभान तो अल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आप वसीला बने, और दिल से दुआ है आप लोगों के लिए, आपकी टीम सलामत के रहे। लिए। मौला आपको आबाद और शाद रखे हमेशा, आप भी और ये आबाद काब से रहिए। हमेशा तकवीत पाती रहें। इलाही आमीन। तो किबला मैं बस टाइम मलूज़ खातिर रखते हुए मुंतखब अशार जो है वो आपके सामने पेश करता रहूँगा, और आप जैसे हुक्म फरमाएंगे फिर उसी तरह से। इनायत हो। तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम चूँकि करबला में आवाज़ जा रही है, तो मौला की बारगाह से इब्तिदा करते हैं। बिस्मिल्लाह कीजिए। बीबी ने इस कमाल से पाला हुसैन है, बीबी ने इस कमाल से पाला हुसैन है, बीबी ने इस कमाल से पाला हुसैन है, पांचों की अंजुमन में निराला हुसैन है। दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। किबला आपके तवसुत से तमाम हाजरीन और सामीन 3 शाबान का मंजर जहन में लाएंगे, और एक मंजर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जैसे कभी हुसैन, 3 शाबान का मंजर। जैसे कभी हुसैन संभालेगा दीन को, जैसे कभी हुसैन संभालेगा दीन को, यूं मुस्तफा ने आज संभाला हुसैन है, यूं मुस्तफा ने आज संभाला
حسین ہے، جس کے محیط میں بنی ہاشم کا چاند ہے، جس کے محیط میں بنی ہاشم کا چاند ہے، جا کربلا میں دیکھ وہ حالہ حسین ہے، جا کربلا میں دیکھ وہ حالہ حسین ہے۔ اور قبلہ شعر دیکھیے گا، آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ تا حشر منکران خدا کے جواب میں، تا حشر منکران خدا کے جواب میں، اسلام کو بس ایک حوالہ حسین ہے، بی بی نے اس کمال سے پالا حسین ہے، زہرا کی گود دوش نبی مرتضیٰ کے ہاتھ، اللہ اکبر، زہرا کی گود دوش نبی مرتضیٰ کے ہاتھ، دیکھو گے جس مقام پہ اعلیٰ حسین ہے، بی بی نے اس کمال سے پالا حسین ہے، بجھ جائیں گر چراغ نہ جائیں گے چھوڑ کر، جن کے خیال و دل کا اجالا حسین ہے، بی بی نے اس کمال سے پالا حسین ہے۔ اور قبلہ مختصر کرتے ہوئے مقطع پیش کرتا ہوں اس کلام کا، پھر دوسرا کلام پیش کروں گا۔ ظالم نے خود سجا کے سخاوت سینہ پہ سر، ظالم نے خود سجا کے سخاوت سینہ پہ سر، مانا یزید پست ہے بالا حسین ہے، بی بی نے اس کمال سے پالا حسین ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قبلہ مجھے بتا دیجئے گا جیسے ہی وقت کے دامن کی قلت ہو تو ایک اشارہ کیجئے گا ضرور۔ بسم اللہ کیجئے۔ قبلہ ایک کلام پیش کر رہا ہوں آپ کی سماعتوں کی نظر، اور سب سے بڑی جو اعزاز کی بات ہے وہ یہ ہے کہ میں بارگاہ سرکار سید الشہداء میں اس وقت ان فضاؤں میں میری آواز پہنچ رہی ہے، میں مطلب آواز کی جو لرزش ہے اس پہ بھی قابو نہیں پا رہا، تو بس آپ لوگوں کی خدمت میں اتنا ہی عرض کر سکتا ہوں کہ بارگاہ جناب سید الشہداء میں میری طرف سے گناہ گار کی طرف سے عرض کیجیے گا کہ مولا 10 سال ہو گئے، کیا ایسی خطا ہوئی ہے کہ دوبارہ حاضری کا ابھی تک پروانہ جاری نہیں ہوا؟ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں، جلد کربلا مولا آنا نصیب ہو۔ بسم اللہ کیجیے، وقت مختصر الہیہ جی۔ پھر بھی
دنیا سمجھ نہ پائی رتبہ دو شہزادوں کا، پھر بھی دنیا سمجھ نہ پائی رتبہ دو شہزادوں کا، پھر بھی دنیا سمجھ نہ پائی رتبہ دو شہزادوں کا، بنتا تھا خوش ہو کر ناکا نانا دو شہزادوں بھی دنیا سمجھ نہ پائی رتبہ دو شہزادوں کا، ناز بہت وہ کرتا ہوگا اس اعزاز کے ملنے پر، جب جبریل جھلاتا ہوگا جھولا دو شہزادوں کا، جب جبریل جھلاتا ہوگا جھولا دو شہزادوں کا۔ اور قبلہ ایک شعر میں پوری تاریخ ہے، آپ سب کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ ایک نے قلم سے مکر کو توڑا، ایک نے خون سے خنجر کو، ایک نے قلم سے مکر کو توڑا، ایک نے خون سے خنجر کو، باپ اور بیٹا یاد رکھیں گے، باپ اور بیٹا یاد رکھیں گے، حملہ دو شہزادوں کا۔ اور قبلہ شعر دیکھیے گا، ہم سب انشاءاللہ میدان حشر میں کیا ہماری کیفیت ہوگی، آپ کے حوالے شیئر کر رہا ہوں۔ حشر میں مومن ایک دوجے سے خوش ہو کر یہ بولیں گے، حشر میں مومن ایک دوجے سے خوش ہو کر یہ بولیں گے، محشر کی زینت وہ دیکھو بابا دو شہزادوں کا، محشر کی زینت وہ دیکھو بابا دو شہزادوں کا۔ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، بہت شکریہ۔ یقین جانیے جی نہیں چاہتا کہ آپ کو یہاں سے اختتام دیا جائے، لیکن مجبوری وقت ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب موقع ملا مولا کے ذکر کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کروں گا۔ بہت شکریہ، آپ نے شرکت فرمائی۔ یقین جانیے ذکر اہل بیت علیہم السلام کے لیے ساری عمر بھی کم ہے، اور آپ کی پیار بھری آواز یقیناً اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ دعا گو ہوں جلد کربلائے مولا آ کر بارگاہ اقدس امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام میں ذکر اہل بیت علیہم السلام کرنے کا شرف نصیب ہو۔ جب بھی آئیے گا ہمیں انفارم کیجیے گا، انشاءاللہ کوشش کروں گا اپنے پروگرام میں دعوت دوں تاکہ آپ لائیو اور بائی فیس ہمارے ساتھ بیٹھ کر یہاں پر مولا کا ذکر کریں اور ہم بھی سنیں اور اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ میں ہدیے عقیدت کو پیش کر سکیں۔ سلامت رہیں، صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ شاعر اہل بیت علیہم السلام سید سخاوت حسین سخاوت صاحب میرپور سندھ سے۔ مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں۔ مولا آپ کو عزتیں عطا فرمائیں، صدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں۔ اہل بیت علیہم السلام کا ذکر یقیناً دلوں کو موہ لیتا ہے، یقیناً موہ لیتا ہے دل کو ذکر اہل بیت علیہم السلام، اور اس کے موہ لینے کے لیے دل کا پاکیزہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پاک طینت، پاک فطرت، پاک فکر، پاک عقل، پاک شعور اور پاک دین عنایت فرمایا ہے، اس لیے ہمارے مولا پاک ہیں، طاہر ہیں، مطہر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ خان اون حسنی صاحب کراچی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام یا علی مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد، صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں۔ چاہوں گا مختصر وقت کو آپ کے ہی
آپ ہی استعمال کریں. بسم اللہ کیجئے گا ذکر اہل بیت علیہم السلام سے. بسم اللہ. جی حضور. اللہم صلی علی السلام علیکم یا آپ السلام علیکم یا رسول اللہ. میں شروع کرتا ہوں خدا کے نام سے جو بڑا مہربان ہے. بسم اللہ. آج عادت جناب سکینہ ہے، اسی کے حوالے سے کلام کی شرح آپ کے ساتھ ادا کر رہا ہوں. بسم اللہ. درود پڑھ لیجیے ور محمد وعلی محمد اللہم صلوات. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم اجمعین. سکینہ سکینہ کا زندہ میں نوحہ سکینہ کا زندہ میں نوحہ اب تو آ جائیے میرے بابا، شمر سے ہے مجھے خوف آتا، اب تو آ جائیے میرے بابا. پنجوں کے بل میں چلی ہوں، سکون سے میں سوئی نہیں ہوں. پنجوں کے بل میں چلی ہوں، سکون سے میں سوئی نہیں ہوں. میرے پیروں سے ہے خون بہتا، اب تو آ جائیے میرے بابا. جب سے بچھڑی ہوں میں تم سے بابا، راہ میں ہر کسی نے رلایا. جب سے بچھڑی ہوں میں تم سے بابا، راہ میں ہر کسی نے رلایا. آپ کا کب میں پاؤں گی سینہ، آ جائیے میرے بابا. سہمی بیٹھی ہوں زندہ کے در پر، کچھ بھی دکھتا نہیں ہے یہاں پر. سہمی بیٹھی ہوں زندہ کے در پر، کچھ بھی دکھتا نہیں ہے یہاں پر. اتنا زندان میں ہے اندھیرا، اب تو آ جائیے میرے بابا. کوئی فریاد سنتے نہیں ہے، مجھ کو رونے بھی دیتے نہیں ہے. کوئی فریاد سنتے نہیں ہے، مجھ کو رونے بھی دیتے نہیں ہے. کتنا دشوار ہے میرا جینا، اب تو آ جائیے میرے بابا.
چلتے ناکے سے گرتی رہی ہوں، زخم ملتے ہیں سہتی رہی ہوں، چلتے ناکے سے گرتی رہی ہوں، زخم ملتے ہیں سہتی رہی ہوں، ہے بھرا خون سے میرا کرتا، اب تو آ جائیے میرے بابا، زخم زندان کو سہتے سہتے مر گئی اون وہ کہتے کہتے، زخم زندان کو سہتے سہتے مر گئی اون وہ کہتے کہتے، آج بھی کر رہی ہے بکا، اب تو آ جائیے میرے بابا۔ ہائے بی بی۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ بہت پیارا کلام پڑھا، مولا آپ کو عزت عطا فرمائیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ اور مولا دعا ہے بارگاہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ میں جلد آپ کو اپنے بابا کی مرکت دکھائیں، اور آپ بھی شام و کربلا کی زیارتیں اور مدینہ و مکہ کی زیارتیں کریں، اور آ کر یہاں پر اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کریں۔ مولا آپ کو عزت عطا فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ جب بھی کربلا آئیے گا انفارم کیجیے گا آنے سے پہلے، تاکہ آپ کے لیے پروگرام ارینج کیا جا سکے، اور امید کروں گا کہ خداوند متعال آپ کو جلد از جلد کربلا مولا کی زیارت نصیب فرمائے گا۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خان اون حسنی صاحب کراچی سے، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، جلد امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو، عزتیں ہوں، صحتیں ہوں، تندرستیاں ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں ہر شب جمعہ ہم ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے دسترخوان آمادہ کرتے ہیں، اور یہ دسترخوان یقیناً اہل بیت علیہ السلام کی مناسبتوں سے ذکر پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس میں ہم اپنے توسلات پیش کرتے ہیں، اور مومنین سے بھی استدعا کریں گے اگر اس دسترخوان میں شریک ہونا چاہیں تو وہ بھی، یہ آپ لوگوں کے پاس ٹیلی فون نمبر ہوتا ہی ہے ہمارے چینل کا، یہ اسکرین پر بھی لکھا ہوا آتا رہتا ہے، اس کے ذریعے سے آپ اس دسترخوان میں اپنا حصہ ملا سکتے ہیں۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रहमतुल्लाहिल वासिआ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में मुसीबतों की कोई कमी नहीं है। ये वो मुसीबतें हैं जो लोगों ने दी हैं, वरना अहले बैत अलैहिस्सलाम माए रहमत, माए नाज, माए रहमत आलम हैं। अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में मुसीबतों का हर गोशा दुनिया ने मुहैया किया। दुनिया ने अगर सादे अल्फाज में कहूँ तो कोई पल, कोई लम्हा, कोई मौका हाथ से ना जाने दिया जो खानवादे इस्मत को आज़ार ना दिया हो। शुरू होती है बात रिसालत मआब से, ख़त्म आज तक नहीं हुई। रिसालत मआब को अभी दुनिया से गए चंद दिन ही ना गुजरे थे कि जुल्म की इंतहा सैयद दो आलम की इकलौती बेटी पर जुल्म और आग लगाने उनके घर के साथ अल अमान अल अमान, सैयदा के घर को आग ही नहीं लगाई, बस सैयदा के वो तीसरे बेटे जिनका नाम रसूल खुदा ने मोहसिन रखा था उन्हें भी शहीद कर दिया। अयाम अज़ा के हैं तो लिहाजा मुसीबत का कोई भी गोशा शुरू किया जाए यकीनन अश्कबार होने का सबब है। और ये अयाम यकीनन अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के हैं। हमारे पाक व हिंद के अंदर आज 13 सफ़रुल हुज़्न को जनाब सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा की बाप की जुदाई में नाले करते, आहो बुका करते, तन्हाई के आलम में, तारीकी के आलम में बाप के सर पर रूह कफ़स अंसरी से परवाज कर गई है। सैयद दो आलम के घराने में 3 बेटियां ऐसी हैं जो वक्त से पहले बूढ़ी हो गई हैं। एक रसूलुल्लाह की बेटी जो बाप के जाने के बाद 18 साल की उम्र में बूढ़ी हो गई है, ज़ईफ हो गई है, शहीद हो गई है। लोग कहते हैं वफात हुई है। मैं पूछता हूँ क्या तुम्हारे जहन में सवाल नहीं आता 18 साल की बेटी बाप की लख्ते जिगर इस दुनिया से गई, आखिर वो क्या दर्द था, क्या तकलीफ थी जिसकी वजह से बाप के जाने के बाद 45, 65 या 95 दिन से ज्यादा इस दुनिया में न रह सकी। दूसरी बेटी अली अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की बेटी है जो वक्त से पहले बूढ़ी हो गई है। जब मदीने से चली थी तो बहुत अहले बैत अलैहिस्सलाम के घराने की रखवाली थी। तवानाई ये थी कि कोई भी खातून जिस तकलीफ में मुब्तला होती अमीरुल मोमिनीन की बेटी के पास चली आ जाती। लेकिन जब से मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत हुई, माँ की तरह पसलियों पे हाथ आ गया, कभी दाएं देखती है कभी बाएं देखती है। जब वापस मदीने पहुंची है तो बेटी देखकर कहती है कि ऐ ज़ईफा मेरे माँ के बिस्तर के ऊपर क्या कर रही हो। ये दूसरी बीबी है। तीसरी बीबी मौला हुसैन की बेटी है। ये सबसे ही छोटी थी, उम्र 4 साल है फकत। 4 साल की बेटी, सर के बाल सफेद है, कमर झुका के चलती है। इनकी मुसीबतों की क्या क्या तफसील बयान करूं। इब्तदा तो मदीने से निकलने से ही हो गई थी, लेकिन आसरा था, गुर्बत थी, आसरा था, बाप का आसरा था, माँ का आसरा था, छोटे भैया का भी आसरा था, मौला अब्बास का भी आसरा था। लेकिन चलते चलते पहुंच गए करबला के कारजार में 5 मुहर्रम या मुख्तलिफ तवारीख 7 मुहर्रम। पानी जो बंद हुआ, मुसीबत की इब्तिदा हो गई। ये वो बच्ची जो 4 साल की माँ की उंगली पकड़ के चलती थी, आज बच्चों की काफिला सालार हो गई है। 70 बच्चे
پیچھے پیچھے ہے، سیدہ سکینہ آگے آگے چلتی جاتی ہے، کبھی فلانے خیمے، کبھی اس خیمے، کبھی اس خیمے۔ العطش کی آوازیں ہیں، یہ پہلی مصیبت ہے، لیکن یہ مصیبت پھر بھی کم تھی۔ صبح عاشور کی جب آذان ہوئی نا، مصیبت کی انتہا ہو گئی۔ آج علی اکبر نے ایسی آذان دے دی ہے، سیدہ سکینہ کو صغرا کی یاد آ گئی ہے، تڑپ اٹھی ہے، پھر بھی کم تھی مصیبت۔ جب اشقیاء نے طبل جنگ بجایا ہے، سیدہ سکینہ کے دکھ اور بڑھ گئے ہیں، رونا شروع ہو گئی ہے، بہت رو رہی ہے۔ ایک شہید، دوسرا شہید، تیسرا شہید، چوتھا شہید، اب تو حد ہی ہو گئی، جناب علی اصغر شہید ہو کے آ گئے ہیں۔ رو رہی ہے، اماں یہ کیا ہو رہا ہے؟ تسلیاں ہیں، کیونکہ ابھی بابا باقی ہے۔ لیکن جب دیکھا نا باپ زین پر سوار ہو رہے ہیں، تو مولا نے امر کیا ذوالجناح کو چلنے کے لیے، لیکن آگے نہیں بڑھا۔ جو نیچے جھک کر دیکھا، ذوالجناح نے سر جھکایا، شاید اشارہ کر رہی تھی مولا میں نہیں رک رہی، یہ آپ کی بیٹی منع کر رہی ہے۔ مولا نے جو دیکھا ذوالجناح کے آگے جناب سیدہ سکینہ کھڑی ہے، پوچھا بیٹا ذوالجناح کے پاؤں قدم کیوں پکڑ لیے ہے؟ کہتی ہے بابا جو بھی گیا واپسی نہیں آیا، بابا جو بھی گیا واپسی نہیں آیا، بابا میں نہیں جانے دوں گی۔ الوداع کہا، رخصت ہوئے، ایک مرتبہ آواز آئی حل من ناصر ینصرنا، عجیب کیفیت ہو گئی، آخری الوداع بھی ہو گیا۔ ایک آواز آئی آسمان سے، فرشتوں کے رونے کی آواز تھی۔ سیدہ سکینہ سے تاب ضبط نہ رہا، دوڑتی ہوئی باپ کے لاشے پر پہنچ گئی ہے، ابھی لاشا نہیں ہے۔ اشقیاء پوچھتے سر سوار ہے، سیدہ سکینہ باپ کی مصیبت کی گھڑی میں ساتھ ہے۔ اب تو حد ہو گئی، باپ بھی شہید ہو گئے، میں مصیبت کے گوشے کہاں کہاں سے بیان کروں۔ پہنچ گئی زندان میں پہنچ گئی۔ صبح ہوتی ہے روتی ہے، شام ہوتی ہے روتی ہے، پرندوں کو دیکھتی ہے روتی ہے، پانی دیکھتی ہے روتی ہے، ماں کو روتا دیکھتی ہے روتی ہے، جناب زینب کو نماز پڑھتا دیکھتی ہے روتی ہے، مولا سجاد کو دیکھتی ہے روتی ہے۔ آواز ایک ہی ہوتی ہے، یا بتا اے میرے بابا کب آپ کو دیکھوں گی، کس وقت آپ سے میری ملاقات ہوگی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، رات کو روتے روتے اٹھ بیٹھی ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہا سے کہتی ہے پھوپھی اماں مجھے بابا سے ملا دو۔ میں نے بابا کو دیکھا ہے خواب میں، بابا آئے ہیں، کہتے ہیں سکینہ جلد تم میرے پاس ہوگی۔ میں نے بابا کو دیکھا، بابا نظر آ رہے تھے مجھے، رونے لگی۔ یزید اپنے محل میں سو رہا تھا، آواز پہنچی جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا رو رہی ہے۔ یزید مضطرب ہوا، مضطرب تو کیا ہی ہونا تھا، خواب کے اندر بخل ہو گئی ہے۔ آواز جناب سکینہ کی، کہا کیا مانگتی ہے؟ کہا بابا کا سر دے دو، بابا کا سر دے دو۔ بابا کے سر کو تھال کے اندر دسترخوان رکھ کے جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کے پاس پہنچایا گیا۔ جناب سکینہ جو باپ کو رو رہی تھی، نہ جانے کب کی پیاسی تھی، نہ جانے کب کی بھوکی تھی۔ دسترخوان کو دیکھا، شاید باپ کی خوشبو آئی، سکینہ کو باپ کی خوشبو آئی، جا کر ایک دم سے تھال کو پکڑ لیا، اوپر سے دسترخوان جو اٹھایا، ایک 4 سال کے چھوٹے بچے کے سامنے باپ کا جب سر آ جائے اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے۔ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، آگے بڑھ کر باپ کے سر کے اوپر سر رکھ دیا، سر کو جو رکھا بولتی ہے، کہتی ہے بابا شام کی عورتیں گھروں کے اندر بیٹھی ہیں، ہم زندان کے اندر ہیں، بابا شام کے بچے
مخملین مخملین تکیوں میں سر رکھ کے سوتے ہیں. بابا بابا میں خاک میں سر رکھ کے سوتی ہوں. بابا بابا اپنے بازار کے اندر لوگوں سے گالیاں بھی سنی. بابا آپ کے بغیر گزارا بہت مشکل ہے. بابا بہت تکلیف ہے, بہت پریشانی ہے. یہ کہتی کہتی جناب سکینہ کی آنکھ لگ گئی. عزیزوں کیا عرض کروں, جناب سکینہ کو جگانے کے لیے آگے بڑھی ہے. زندہ میں جب کہ دختر شبیر مر گئی, دنیا سے دفتن تورے خلد کر گئی, کنبے کے دل پہ داغ جدائی کا دھر گئی. گل پڑ گیا, حسین کی عاشق گزر گئی. جنت بسائی دیکھ کے دنیا کے باغ کو تازہ کیا ہے. پھر علی اصغر کے داغ کو بازو ہلا کے بانوے ناشاد نے کہا, بی بی پتر کے سر سے اٹھاؤ تو سر ذرا, باتیں ابھی تو کرتی تھی آنسو بہا بہا. ساکت ہے نبض ہائے غضب, سرد دست و پا, منہ دیکھتے ہی زید کا نقشہ بدل گیا. کس وقت سانس رک گئی, کب دم نکل گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم عجل وليك الفرج.